بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں کلاس نمبر 77 یعنی 77 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک برننگ ایشو پر ہے۔ ویسے تو عام طور پر معاشرے میں اس کو کچھ اچھے نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن لا اس پہ اویلیبل ہے، پی پی سی میں اس کے سیکشن اویلیبل ہیں، اور پریکٹیکلی بھی ایکسرسائز ہوتا ہے، ہم سب اس کو سے واقف بھی ہیں۔ تو اس کو ایز اے قانونی سیکشن کے طور پر لیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو ایک لا کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو چلتے ہیں اس سیکشن کی طرف، اور یہ جو سیکشن ہے یا یہ جو دفعہ ہے یہ ہے 338 یعنی 338، اور اس کا جو ایڈنگ ہے وہ ہے اسقاط حمل۔ یہ ایک برننگ ایشو ہے آج کل۔ اب اسقاط حمل کیا چیز ہے اور اس کی سزا کیا ہے، یہ سیشن ٹرائل کرے گا یا مجسٹریٹ ٹرائل کرے گا، بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، کمپاؤنڈیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے۔ تو چلتے ہیں سیکشن کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، ان کے انگریڈینٹس کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، تو تب جا کے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سیکشن کہتا کیا ہے۔ تو لیٹس موو ٹورڈز دی سیکشن 338۔ اور 338 کا جو سیکشن ہے وہ کہتا ہے اسقاط حمل: whoever causes a woman with child whose organs have not been formed to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith, for the purpose of saving the life of the woman or providing necessary treatment to her, is said to cause اسقاط حمل۔ اب یہ ایکسپلینیشن اس طریقے سے ہے کہ اسقاط حمل کیا ہوگا۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی وومن کو کہ اگر جو نومولود ہیں، جو بچہ ہے، اس کے آرگن اس کے جو اعضاء ہیں وہ ابھی بنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کو اگر مسکیریج کیا جاتا ہے، لیکن اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر وہ مسکیریج گڈ فیتھ میں ہو، یعنی نیک نیتی سے ہو، یا وہ ہو فار دی پرپز آف سیونگ دا لائف آف دا وومن، یا پھر اس خاتون کو جو ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے ہو، کیونکہ اگر وہ اس کی پریگنینسی کو آگے لے جاتے ہیں اور اس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر ایسے اگر مسکیریج ہو جاتا ہے تو یہ گڈ فیتھ میں ہوگا، اور یہ فار پرووائڈنگ نیسیسری ٹریٹمنٹ ٹو ہر، اور یہ اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ کی باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسقاط حمل میں نہیں آئے گا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو یہ ہوگا اس سے ٹو کاز اسقاط حمل۔ تو اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کے باوجود اس سے وہ اسقاط حمل کرتے ہیں، مسکیریج کرتے ہیں، تو وہ پھر 338 سیکشن میں فال کریں گے، اور اس کی جو سزا ہے وہ 338A، وہ 338A سیکشن میں ہے، اور وہ ہے پنشمنٹ فار اسقاط حمل۔ تو اس کے لیے سزا کیا ہے تو چلتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ who causes اسقاط حمل shall be liable to punishment as تعزیر، اس کو تعزیر کی سزا دی جائے گی with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years if اسقاط حمل is caused with the consent of the woman، اور یہ 3 سال کے لیے یہ ہوگا اگر یہ اس کی کانسنٹ سے دی گئی ہے، کانسنٹ سے لی گئی ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ جو پہلے ہم بتا چکے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نہ ہو، وہ کوئی اس کی گڈ فیتھ میں نہ ہو۔ دوسری بات ہے with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years if اسقاط حمل is caused without the consent of the woman، اگر وہ عورت کی کنسنٹ کے بغیر کیا ہوا تو اس کی سزا جو ہے وہ 10 سال کی ہے۔ وہ جو اس کے بعد ایک پروویزو ہے provided that if as a result of اسقاط حمل any hurt is caused to the woman or she dies, the convict shall also be liable to the punishment provided for such hurt or death as the case may be۔ اور پروویزو یہ ہے کہ اگر وہ عورت کی کنسنٹ سے نہیں ہے اور اس دوران اس کو
موت واقع ہو جائے گی تو جو کرانے والا ہوگا، فورس کرنے والے بندے کو جو ہے، اگر اس کو کوئی زخم آئے تو اس زخم کی سزا دی جائے گی، اور اگر جو ڈیتھ ہوا ہے تو وہ ڈیتھ کی جو سزا ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہے a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اور اب جو سیکشن ہے وہ میرے خیال سے اس کو مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن ہم اس کی سزا کی طرف یا ٹرائل کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم اس کی 338 کی بات کرتے ہیں اور 338A کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں اریسٹ جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ناٹ بیلیبل ہے، یہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے، اور یہ جو ہے کورٹ آف سیشن اور مجسٹریٹ میں جو ہے ٹرائل کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ناٹ بیلیبل، ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے، مجسٹریٹ یا سیشن جج میں ٹرائبل ہے کہ اس کو ٹرائل کیا جائے گا، تو میننگ دیر وائے کہ اس کے باقاعدہ 497 CRPC میں بیل موو ہوگی، اور اس کے بعد جو فیکٹس ہوں گے، جو FIR کٹی ہوئی ہے اس کے مطابق جو وکیل صاحب ہوگا وہ اس کے گراؤنڈ بنا کے کہ آیا اگر وہ گڈ فیتھ ہے تو وہ گراؤنڈ لائیں گے کہ یہ گڈ فیتھ ہے یا پھر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ کیس نہ صرف بیل کی طرف جائے گی، ہو سکتا ہے کویشمنٹ کی طرف بھی چلا جائے، 561A CRPC میں اگر ہائی کورٹ میں پھر کویشمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا بیل کے بعد ٹرائل کے دوران کہ اس میں جو گواہی آئے گی، کیس چلے گا۔ اس کے بعد اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے اس پہ تو کنوکشن، اگر ثابت نہیں ہوتا تو ایکویٹل۔ اس کے بعد دونوں سائڈ کو جو ایگریوڈ جو کنوکٹ ہیں تو وہ کرمنل اپیل میں جائیں گے، اگر ایکوٹ ہوتا ہے تو وہ پارٹی اگر ایگریوڈ اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو ایکویٹل اپیل میں جائے گی۔ تو یہ اس کا پورا پروسیس تھا 338 کا اور 338A کا، اس کا عمل کا اور اس کے پنشمنٹ کا۔ آنے والے کلاس میں ہم اسقاط جنین پڑھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے وہی میرا آپ لوگوں سے التجا ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔